السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ جب آپ اسکول آ رہے تھے تو ہم نے سبق نمبر 3 جو ہے کاہلی وہ شروع کیا تھا۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھا دیتی ہوں۔ یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے چیپٹر، جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کاہلی کا لفظ جو ہے وہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کریں تو اٹھنے بیٹھنے میں سستی کریں، جیسے ہمارے بچے کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر کرتے ہیں، تو یہ کاہلی ہے، جبکہ در حقیقت یہ کاہلی نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کا خیال ہے کہ دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یعنی اپنے اندر کی جو طاقت ہے، اپنے اندر جو ہمارے لگن ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دینا، اپنے دل سے ختم کر دینا اصل کاہلی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور روٹی کما کر کھانا ہے، اگر کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور روٹی پیدا کرنے کے لیے ہم مجبوری کے تحت بھی محنت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں نہ اجرت ملتی ہے، نہ پیسہ ملتا ہے، اور نہ ہم کما سکتے ہیں کچھ، تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں کی جو کاہلی ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ لیکن مزدور لوگ جو ہیں، ساتھ ہی یہ بڑی اچھی بات بتائی گئی کہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جو روزانہ کا اپنا کام کرنے کے لیے، روزانہ کا زندگی کا سامان وہاں پہنچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے لیے کھانا وہاں پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور وہ روزانہ کی محنت کی بنیاد پر کما کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے وہ کاہل نہیں ہوتے۔ وہ بہت کم ہیں جو کاہل ہوتے ہیں۔ یہ کاہلی ان لوگوں میں زیادہ آتی ہے جن کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہوا ہے، ہم محنت نہیں بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی اپنے اندر سے اس تحریک کو ہی ختم کر دینا کہ محنت کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ محنت کرنا، سخت کاموں میں لگے رہنا، ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی کا مطلب ہے پکی عادت ہو جانا، پختہ عادت ہو جانا۔ یہ مزدوروں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کی حاجت ضرورت نہیں ہوتی، جو ابھی میں نے کہا کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بہت کچھ ہمارے لیے کما کے رکھا ہوا ہے، وہ کاہل ہو جاتے ہیں، جو اپنی دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر حیوان صفت انسان بن جاتے ہیں، یعنی جانوروں جیسے انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو پتہ ہے ہمیں بیٹھے بیٹھائے کھانا ملتا ہے، ان میں تو یہ عقل، یہ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ تو جو انسان اپنی اس عقل کو استعمال نہ کرتے ہوئے محنت نہیں کرتے، وہ بھی بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہاں سر سید ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے میں بہت ترقی کرتے ہیں، نوکریاں، اعلیٰ نوکریاں کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈگریاں بھی لیتے ہیں، لیکن بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی تعلیم جو ہے وہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے لیے کام میں لائیں۔ لیکن انسان اگر ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے کہ جو ہمیں کھانے پینے کے لیے چاہیے، جو کچھ بھی ہم زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جس کی ضرورت ہے، تو ہم ایسے ہی حاصل کر لیں گے، ہمارے باپ دادا نے کمایا ہوا ہے، ہمیں بیٹھے بیٹھائے مل جائے گا، تو یہ لوگ اپنے دلی کنواں کو بیکار ڈال دیتے ہیں، اور تو وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتے ہیں۔ اور وحشی کا لفظ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جانوروں کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے، جن میں انسانیت کا تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ان کے سامنے جو بھی آئے اس کو وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے وہ انسان جو بالکل کاہل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیا کہ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جیسے باقی جانور ہیں ہمیں معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، لیکن معاشرتی حیوان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں رہنے والے جانور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے جانور ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے اندر کی تحریک، دلی کنواں کی تحریک سست ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو ہمیں حیوانی خصلتوں میں، حیوانی جو ان کی خوبیاں جانوروں کی ہیں وہ ہم اپنا لیتے ہیں، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اخلاقی طور پر ہم بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، اور انسانی جو خوبیاں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں ان کو ختم کر کے ہم مکمل جانور بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنے اندر زندہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہمیں کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اندر
اندرونی جو قوہ ہے، ہمارے جو اندر کی طاقت ہے، جو فکر ہے ہونی چاہیے، فکر و عمل کی جو صلاحیت ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. اس کو کوشش کریں کہ اس کو بیکار نہ چھوڑیں. اگر ہم بیکار چھوڑ دیں گے تو عام جانور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اب یہاں ایک اور چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ایک شخص جس کو پتہ ہے کہ اس کے اخراجات جو ہیں، جو اس کی آمدنی آ رہی ہے وہ بڑے مناسب ہیں، کہیں سے گھروں کے کرائے آ رہے ہیں، کہیں سے دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں، چھوٹا موٹا جو کاروبار کر رہا ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں ہندوستان میں، جس میں پاکستان انڈیا دونوں شامل ہیں، کیونکہ یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہوا سبق، تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کا انہوں نے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دلی کنواں کو اگر بیکار ڈال دیتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. کیا حال ہوتا ہے کہ ہمارے عام شوق جو ہوتے ہیں وہ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہم بالکل ہر چیز جس میں ہمیں محنت کرنی پڑے اس کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں. کس کام میں لگ جاتے ہیں؟ ہمیں مزیدار کھانا چاہیے، ہمیں جوئے بازی میں لگ جاتے ہیں ہمارے بچے، اور تماش بینی میں عادی ہو جاتے ہیں، تماش بینی کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی ٹی وی دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، سینما دیکھنا، ان سب باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور یہی خوبیاں ان کے ساتھ رہنے والوں کے میں بھی آ جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے پہواڑ یعنی جاہل، یا ان کو پہواڑ، جاہل یا بدسلیقہ وحشی کہا جاتا ہے. اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو وزادار وحشی کہا جاتا ہے. یعنی اپنے اندر کام کرنے کی صلاحیتوں کو بالکل ختم کر دینا، ان کو چھوڑ دینا، فکر کسی چیز کا فکر ہی نہ کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہاں پر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے قوائے دلی اور قوت عقلی اس کام میں لائے جائیں. کیونکہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں مشینری چاہیے تو باہر سے منگوا لیں گے، ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہم باہر سے منگوا لیں گے، ہم نے کوئی کارخانہ لگانا ہے مشینیں باہر سے منگوا لیں گے. یعنی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ پیسہ جو ہمارے پاس موجود ہے. جبکہ اگر ہم یورپ میں دیکھیں، یہاں پہ اس کے لیے ولایتوں لکھا ہے، ولایتوں میں یعنی غیر ملکوں میں، دوسرے ممالک میں، اور خصوصاً انگلستان میں، انگلستان یعنی یہ برطانیہ میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. یعنی وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جہاں بڑی مشینریز بھی بنتی ہیں، وہ لوگ سائنس میں بہت ترقی کرتے ہیں، ترقی کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں، اور وہ آگے کی سوچتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بنا بنایا مل جائے، پکا پکایا مل جائے، ہم اسی پہ بس بیٹھے رہتے ہیں. اپنے ملک میں کوئی کام بڑے پیمانے پر ہم کرنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں. انگریزوں کو یہاں دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت نہ رہے، ان میں بھی اگر شوق ختم ہو جائے جیسا کہ ہم میں ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کو پہنچ جائیں گے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں سے یعنی اپنے ملک کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم اسی وجہ سے کاہل ہو چکے ہیں. تو ہم اپنے دلی قوہ کو بیکار کیوں چھوڑیں؟ ہم کیوں نہ یہ سوچیں کہ ہم اس قوائے قلبی کو یعنی دل کی طاقتوں کو اور قوت عقلی کو بھی کام میں لائیں. ہم کیوں نہ ایسی فکر اور کوشش کریں کہ جس میں ہمیں یہ موقع ملیں، اور اگر اس کو حاصل کرنے میں ہماری کچھ غلطی بھی ہے تو بھی ہمیں اس غلطی کو سدھارنے کی فکر بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی کر رہے ہیں ایسے تو ہم بھی ایسے کریں گے، جبکہ یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے. ہم اس قصور کو، اس غلطی کو رفع کرنے کی، دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم اپنے دلوں کو بیکار نہ چھوڑیں اور کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں لگے رہیں تو ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. ہماری قوم سے جب تک کاہلی یعنی دل کو بیکار چھوڑنے کی عادت نہیں جائے گی، اپنی قوم کی بہتری کی توقع ہم نہیں کر سکتے. آج کل کے حالات کو دیکھ لیں کہ ہم سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم دن کو سوتی اور رات کو آرام کرتی ہے، جو کہ مغل بادشاہوں کے دور میں تھا، تو وہ پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. بھول جائیں کہ وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں کہ جن کی نئی نسل، جن کی نوجوان نسل راتوں کو جاگ کر دن کو سوتی ہے. اللہ پاک نے دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے. اس بات پر عمل کریں، یہ سبق بار بار پڑھیں. آپ کے اندر آپ کو جو بھی آپ کے اندر کی جو قوتیں ختم ہو رہی ہیں
ان کو جگائیں، اپنے اندر ایسی تحریک لائیں کہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔